السلام علیکم کلاس آئی ایم فائن اینڈ آئی ہوپ آل آف یو آر فائن۔ آج تاریخ 12 مئی 2020 ہے اور دن منگل کا ہے۔ چونکہ ہماری سبق میں سورہ انفال آج کل ہو رہی ہے، کل ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39 کا ترجمہ اور اس کی وضاحت دیکھی تھی، اور اس کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ 2 کویسچنز ہم نے کیے تھے۔ تو آج ہم اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے اور آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41 جو ہے اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ تو آج کے سبق سٹارٹ ہونے سے پہلے میں کوشش کرتی ہوں کہ کل کا جو ہمارا سبق تھا اس کے ساتھ اس کو ہم لنک کر سکیں۔ کل جو ہم نے 2 آیات کی تھیں، آیت نمبر 38 اور 39، اس کو شارٹلی اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ان آیات میں مسلمانوں کو غزوہ بدر کے حوالے سے، چونکہ اس میں تمام تر سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر کے احکام نازل ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کو کفار کے خلاف اگر وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آتے تو جنگ کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ تم جہاد کا اعلان کر دو اور اوپنلی ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ شروع کر دو۔ ٹھیک ہے، تو آج کی جو آیات ہیں ہماری ان کو ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ ترجمہ اس کا دیکھنے سے پہلے میں تھوڑی سی اس کی جو تصویر ہے وہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کفار اپنی حرکات سے باز نہیں آتے اور وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس طرح کی بھی وہ حرکات کر رہے ہیں، تو آپ اس سے ہرگز بھی پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہماری آیت نمبر 41 ہے، اس کے اندر بہت ہی اہم جو حکم ہے تقسیم کا، مال غنیمت کی تقسیم کا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ انفال جو ہے اس کا نام بھی انفال جو ہے وہ اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ اس کا جو ورڈلی میننگ ہے وہ مال غنیمت ہے۔ تو جو بیسک مطلب یہاں پہ جو حکم بہت مال کی تقسیم کا، مال غنیمت کی تقسیم کا ہے، وہ ایک تو یہ سورہ انفال کی آیت نمبر جو فرسٹ ہے اس میں ہی بتا دیا گیا ہے، لیکن کہ پراپر اس کی تقسیم کیسے ہونی ہے مال کی، اس کا جو احکام ہے وہ آیت نمبر 41 میں کلیئرلی بتا دیے گئے ہیں کہ مال غنیمت جو ہے جہاد کے بعد دشمنوں سے جو ملنے والا مال ہے اس کی تقسیم جو ہے وہ کس طرح کی جائے گی، تو مال کی تقسیم کیسے ہوگی، تو اس پہ ہم بات آج کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو کلاس یوں کریں بیٹا، آل آف یو اوپن یور بکس فرسٹ آف آل، اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ٹرانسلیشن جو ہے اس کو کمپلیٹلی کور کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو نظر ہے وہ صرف ورسز پہ ہونی چاہیے، عربک پہ ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ ہم اس کا ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ کہ میں ٹرانسلیشن شروع کروں، آپ ڈائری نوٹ کیجئے۔ آج ہماری آیت نمبر 40 اور 41 ٹرانسلیشن کے لیے، اور اس کے ساتھ آپ نے مفہوم دیکھنا ہے ایکسرسائز میں جو گیون ہے، اور ساتھ میں ورڈز میننگ جو ایکسرسائز کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ٹرانسلیشن کی طرف آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن، اور اگر تولو، وہ پھر جائیں، وہ روگردانی کریں، وہ نافرمانی کریں، کفار مشرکین، فَاعْلَمُوا، تو آپ جان چاہیے، انا، بے شک، اللہ تعالیٰ، مولاکم، آپ کا دوست ہے، تو آپ جان جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دوست ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اگر کفار مکہ روگردانی کرتے ہیں یا آپ سے کوئی کیا ہوا معاہدہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں، اس طرح کی دیگر نافرمانیاں کرتے ہیں یا اپنی حرکات سے باز نہیں آتے، تو آپ اس بات کو جان جائیے کہ صرف اور صرف اللہ آپ کا دوست ہے۔ نعم المولا، بہت ہی اچھا دوست ہے، وہ نعم النصیر، اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات؟ اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو آپ جان جائیے بے شک اللہ آپ کا دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ نیکسٹ ورس، وَاعْلَمُوا، اور آپ جان جائیے، انما، بے شک، غنیمتم، جو مال غنیمت آپ کو ملے، من شیء، کچھ بھی۔ ٹھیک ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں جو بھی مال غنیمت ہاتھ لگتا ہے، جو چیز بھی مال غنیمت کے طور پر آپ کو ملتی ہے،
فَأَنَّا پس بے شک للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے خمسہ اس کا 5واں حصہ. خمس 5 کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں ڈویژن کی بات آ رہی ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا, 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا. جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا, ولی رسول اور اس کے رسول کا ہوگا. فردر اس کی آگے ڈویژن جو ہے بتا دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ جو ہے وہ کس طرح ڈیوائیڈ ہوگا اور کس کو ملے گا. والی ذی القربہ قرابہ داروں کو, قرابہ داروں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے, والیتامہ یتیموں کے لیے, والمساکین اور مسکینوں کے لیے, وابن السبیل اور مسافر کے لیے بھی. ان کنتم اگر تم آمنتم ایمان رکھتے ہو, اے مسلمانوں اگر تم ایمان رکھتے ہو باللہ اللہ تعالیٰ پر. ٹھیک ہے, اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تم نے مال غنیمت کی ڈویژن اس طرح کرنی ہے. وما انزلنا اور جو ہم نے نازل کیا اور جو ہم نے مدد نازل کی. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے, آپ کو بارہا بتایا جا چکا ہے کہ اس میں 313 کے مقابلے میں 1000 کفار تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی. ٹھیک ہے, سٹارٹنگ کی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ لگاتار فرشتے جو ہے وہ آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ اتریں گے, اور اسی طرح مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے اور ان کی مدد فرمائی گئی. یہاں وہی بات ہو رہی ہے نا. وما انزلنا اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر, یوم الفرقان فرقان کے دن, فرقان فیصلے کے دن, فرق کا دن, یہاں اس سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے. ٹھیک ہے, یوم جس دن التقا ملی الجمعان دو جماعتیں, جب کفار اور مسلمان دونوں کی جماعتیں آمنے سامنے آئیں, دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئیں. واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا؟ اوکے, بہت اچھے طریقے سے بیٹا اس کو دیکھیے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یوم الفرقان فرقان کے دن, فرقان فیصلے کے دن, فرق کا دن, یہاں اس سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے. ٹھیک ہے, یوم جس دن التقا ملی الجمعان دو جماعتیں, جب کفار اور مسلمان دونوں کی جماعتیں آمنے سامنے آئیں, دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئیں. واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا؟ اوکے, بہت اچھے طریقے سے بیٹا اس کو دیکھیے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.